بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب ما یکرہ ان یکون الغالب علی الانسان الشعر حتی یصدہ عن ذکر اللہ والعلم والقرآن۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بالاشعار میں مشرکین کی ہجو کے سلسلے میں تو اشعار ذکر کیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسان کو فرمایا تھا اہجہم یا حاجہم، ان کے جواب کے لیے، اور عجیب کا لفظ بھی آیا کہ آپ ان کو جواب دیجئے۔ تو یہ تو وہ اشعار تھے یا وہ چیزیں تھیں جو اسلام کے دفاع کے لیے تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حمد و ثنا کے لیے تھی، مشرکین کی طرف سے ہونے والے اعتراضات کے جواب کے طور پر تھی۔ اسی طریقے سے اللہ پاک کی حمد و ثنا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نعتیہ اشعار یہ بھی من وجہ مطلوب ہے، لیکن بات یہ ہے کہ ان چیزوں کو زندگی کا مقصد بنا کر، یعنی صرف گانا اور زندگی میں عملی طور پر اللہ پاک کی حمد و ثنا کے مواقع پر پسو پیش کرنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے سے رکنا، اگر یہ اشعار اللہ کے رسول کی محبت کی طرف ابھارتے ہیں اور اس کی بنیاد پر جیسے مشائخ کے یہاں اشعار ہوتے ہیں، حکیم اختر صاحب کے جو اشعار ہے، اور اس طرح صوفیاء کرام کے جو اشعار ہے، مولانا روم کی مثنوی ہے، اس طرح کے وہ اشعار ہے جس میں اللہ تبارک تعالیٰ کا ذکر، اللہ کی یاد اور اللہ سے تعلق کی وہ چیزیں ذریعہ بنتی ہے، تو یقیناً یہ تو شریعت مطہرہ کے مطلوبات میں سے ہے۔ لیکن صرف گانا اور صرف اس طریقے سے کرنا، اور خاص کر کے یہاں تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ عنوان قائم کرتے ہیں اشعار کے سلسلے میں۔ کبھی کبھار یہ بھی ہوتا ہے کہ اچھے اشعار ہوتے ہیں لیکن انسان اس کو سنتا رہتا ہے اور عملی زندگی میں دین اور شریعت پر عمل نہیں کرتا ہے، تو یہ بھی پسندیدہ نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسان کو جو اشعار پڑھوائے اور عجیب فرمایا مشرکین کی ہجو بیان کرتے ہوئے، تو وہاں یہی تھی، اعمال کے سلسلے میں بھی اس کے ساتھ متوجہ ہو رہے تھے۔ تو اگر کوئی آدمی صرف شاعری میں لگا رہے اور وہ اس کو اللہ کے ذکر، علم اور قرآن سے روکے تو یقیناً یہ چیزیں ناپسندیدہ ہے۔ باب ما یکرہ، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ زندگی کا مشغلہ ہی شعر و شاعری بن جائے اور پھر دین اور شریعت کے امور انجام نہیں دے رہا ہے، نماز کے اوقات آ رہے ہیں لیکن حضرت مست ہے اپنے شاعری میں، تو یہ اس طرح کی اجازت اس صورت میں ہے جبکہ یہ کار خیر کے لیے کسی طرح کا خلل کا ذریعہ نہ بنے، اور اگر بن رہا ہے جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے روایتوں میں ذکر فرمایا کہ تم میں سے کسی ایک کے پیٹ میں ایسے پیپ سے بھر جائے جو اس پیٹ کو خراب کر دے، یہ پیپ کا اس کے پیٹ میں رہنا بہتر ہے اس سے کہ وہ شہر سے پیٹ بھرا ہوا ہو۔ قیحن یری ہی، آگے ایک لفظ بھی آ رہا ہے اور یری بھی ہے، باب ضرب سے ہے، ورا یری ورین، پیٹ کا، پیپ کا پیٹ کو خراب کر دینا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاعری کی مذمت فرمائی۔ امام بخاری اس روایت کو یہاں لا کر بتلاتے ہیں کہ یہ وہ اشعار ہے جن میں انسان کو ذکر سے، علم سے اور قرآن سے رکاوٹ آئے۔ معلوم یہ ہوا کہ یہ چیزیں اگر رکاوٹ ڈالتی ہے عبادات کے اندر، قرآن کی تلاوت میں، اور حصول علم کے لیے رکاوٹ بن جاتی ہے، علم کے حاصل کرنے میں آدمی مشغول تھا اور اب وہ شعر و شاعری میں لگ گیا، تو کوئی بھی چیز افراط و تفریط والی ہوتی ہے، ناپسندیدہ ہوتی ہے۔ شاعری بھی چونکہ دین اسلام کی حفاظت کا ذریعہ ہے، شاہنامہ اسلام اور اس طرح کی بہت ساری علامہ اقبال کے کئی اشعار ہے، اکبر الہ آبادی کے تنزیہ اشعار ہے جس کے اندر وہ یورپی تہذیب اور کلچر کو کھول کر بتلاتے ہیں، تو یہ وہ چیزیں ہیں جو پسندیدہ ہے، لیکن ایک حد تک مطلوب ہے۔ اس سے زیادہ ان کو اپنے مقام کے چھوڑ کر جب بھی کسی چیز میں افراد و تفریط ہوگی تو کسی چیز میں کمی ہوگی، دوسری چیز میں زیادتی ہوگی، تو کسی ایک عبادت میں اعتدال باقی نہیں رہے گا۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا لَأَن يَمْتَلِيَ جَوْفُ أَحَدِكُمْ قَيْحًا خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَن يَمْتَلِيَ شَعْرًا، پہلے شعر میں پہلی روایت میں تو یہ فرمایا، دوسری روایت میں ایک لفظ کا اضافہ کیا حَتَّى يَرِيَهُ خَيْرٌ مِنْ أَن يَمْتَلِيَ شَعْرًا، کسی آدمی کا پیٹ بھر جائے پیپ سے یہاں تک کہ حَتَّى يَرِيَهُ وہ اس کو خراب کر دے، یہ بہتر ہے اس سے کہ شعر سے بھرا ہوا ہو۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ناپسندیدگی فرمائی۔ معلوم ہوا کہ ہر چیز میں اس کے آدمی اصل تکلیف یہی ہوتی ہے انسان کی، کہیں افراط میں کہیں تفریط میں مبتلا ہوتا ہے۔ کچھ لوگ کبھی کبھار بھی اگر شاعری کر لی جائے اور پڑھ لیا جائے تو اس کو بھی ناپسند کرتے ہیں، تو یہ بھی غلو پسندیدہ نہیں ہے ایک طرف، اور کچھ لوگ یہ ہے کہ زندگی بھر اشعار ہی مشاعرے ہوتے رہتے ہیں
اور خیر مشاعرے میں اگر اچھی باتیں ہو تب تو من وجہین بھی ٹھیک ہے، وہاں تو اچھی باتیں بھی نہیں ہوتی، کسی سیاست پر طنز ہو یا کسی اور پر طنز ہو یا کوئی اور ایسے ہی ہو، تب تو اور زیادہ ان کے اندر جب دینی امور کی یہ چیزیں ہیں اور اس کے اندر بھی اگر عملی شکل میں دین سے رکاوٹ بنتی ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ناپسند فرمایا ہے۔ تو بری چیزیں ہو تو اور بدرجہ اولا۔ یہ شاعری پر گفتگو ہو رہی ہے، اس کے علاوہ ہمارے زمانے میں جو فلمی گائن ہو رہے ہیں، محبت اور عشق کی جو چیزیں ہو رہی ہے، یہ تو کسی طریقے سے قابل اعتبار نہیں ہے۔ باب قول نبی صلی اللہ علیہ وسلم قریبت یمینک۔ اب یہاں سے کچھ وہ کلمات امام بخاری ذکر کرتے ہیں جو اہل لسان کے یہاں بولے جاتے ہیں، لیکن ان کا وہ معنی مطلوب نہیں ہوتا ہے۔ ایسے ہی کچھ غصے کے موقع پر یا کچھ ناپسندیدگی کے موقع پر یہ جملے بولے جاتے ہیں، لیکن وہاں ان کا حقیقی معنی مراد نہیں ہوتا ہے۔ اسی میں سے پہلا ذکر فرما رہے ہیں قریبت یمینک، اور دوسرا اقرا حلقہ، یہ جملے بھی آ چکے ہیں اس سے پہلے صحابیات کی زبان سے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کلمات پر خود بھی ان کے لیے فرمایا یہ جملہ جیسا آگے آ رہا ہے۔ پہلی روایت جس میں ذکر کیا جاتا ہے کہ افلاح جو ابو قبیس کے بھائی تھے، انہوں نے ابو قبیس کی بیوی نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دودھ پلایا تھا، تو حضرت عائشہ کی رضائی چچا استأذن علیہ، پردے کی آیتیں نازل ہونے کے بعد وہ آئے اور انہوں نے مجھ سے اجازت مانگی بھتیجی ہونے کے اعتبار سے۔ میں نے کہا اللہ کی قسم میں اجازت نہیں دوں گا یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اجازت دے، اس لیے کہ ابو قبیس کے بھائی نے مجھے دودھ نہیں پلایا، ابو قبیس کی بیوی نے مجھے دودھ پلایا ہے۔ چنانچہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے میں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، آدمی نے تو مجھے دودھ نہیں پلایا ہے، ان کی بیوی نے پلایا ہے، اور یہ تو ان کے بھی بھائی ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں عائشہ اذنی لہو، ان کو اجازت دے سکتی ہو اس لیے کہ وہ تمہارے چچا ہے۔ قریبت یمین، اس موقع پر حضور نے یہ جملہ فرمایا تمہارا داہنا ہاتھ خاک آلود ہو۔ اب یہ لفظی ترجمہ ہے، لیکن مراد اس سے کسی کو خاک آلود کرنا نہیں ہے، بلکہ آپ قریبت جبینہ میں سن بھی چکے ہیں کہ تمہاری پیشانی خاک آلود ہو، یعنی سجدہ کثرت سے تم کرنے والے ہو جاؤ۔ خیر یہاں تو ہاتھ ہے، تو یہ جملہ لغوی اعتبار سے دونوں ہاتھ خاک آلود ہو، لیکن بددعا کے لغوی معنی میں استعمال اب نہیں ہو رہا ہے۔ کسی کام پر ابھارنے کے لیے، مدح میں مبالغہ کے لیے یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے، اس لیے کوئی حرج نہیں ہے، اللہ کے رسول نے خود استعمال فرمایا۔ حضرت عروہ فرماتے ہیں اسی بنیاد پر حضرت عائشہ یہ فرماتی تھی، اسی بنیاد پر یعنی جو حضور نے مسئلہ بتلایا کہ رضاعت سے وہی سارے رشتے ثابت ہوتے ہیں جو نسب سے ثابت ہوتے ہیں، تو حضرت عائشہ فرماتی تھی حرموا من الرضاعۃ ما یحرم من النسب، تم رضاعت سے وہ رشتے بھی حرام سمجھو ما یحرم من النسب، جو نسب سے حرام ہوتے ہیں۔ اس لیے یہ جس طریقے سے تمہارے چچا ہوتے تو ان سے ذویل وہ محارم میں سے گنے جاتے، تو یہ رضائی اعتبار سے چچا ہے، اس اعتبار سے بھی محارم میں سے گنے جا سکتے ہیں۔ آگے اس کے بعد دوسری روایت حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ فرمایا ینفر، حجۃ الوداع میں جب آپ تشریف لے گئے تھے، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپسی کا ارادہ کر رہے تھے۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دروازے خیمے کے دروازے پر دیکھا، کئیبۃ حزینۃ، غمگین اور پریشان تھوڑا دیکھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہا حاضت، وجہ یہ تھی کہ ان کو حیض آیا تھا اور ابھی طواف وداع نہیں کیا تھا، طواف زیارت تو وہ کر چکی تھی۔ فقال اقرا حلقہ، آگے امام بخاری ذکر بھی کرتے ہیں لغت قریش، قریش کی یہ لغات ہے، ان الفاظ کو بولتے ہیں لیکن ان کا معنی مراد نہیں ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دونوں جملے کہے اقرا اور حلقہ، فعلا کے وزن پر، اقرہ اللہ، لفظی ترجمہ ہے اللہ پاک ان کو کاٹ دے، بانجھ ہونا اقر، اور حلقہ حلقہ اللہ، حلق میں تکلیف پیدا کرے اللہ پاک۔ عربی زبان میں یہ دونوں جملے بولے جاتے ہیں، اقرہ اللہ اقرن و حلقہ اللہ حلقن، لیکن اقرا حلقہ کے اپنے معنی مراد نہیں ہے، بلکہ محض کسی کو متنبہ کرنے کے لیے۔ تو عربی زبان میں اور قریش کی لغات کے اندر یہ کلمات تو استعمال ہوتے تھے لیکن ان کا اصلی معنی نہیں ہوتا تھا، اس اعتبار سے حضور نے بھی یہ جملے فرمائے اقرا حلقہ، انکی لحابستنا، تم ہمیں روک دو گی، اس لیے کہ اگر تم نے طواف زیارت نہیں کیا، جیسے حضرت عائشہ کا مسئلہ ہوا، لیکن ان کا تو حج سے پہلے عمرہ کے موقع پر حیض آیا تو ان کا عمرہ رہ گیا تھا، اس لیے حج کے دنوں میں تو پھر وہ صحیح سالم رہی تو ان کا حج ادا ہو گیا، عمرہ باقی تھا تو حضرت عائشہ کو ان کے بھائی کے ساتھ بھیجا۔ ادھر یہاں حضرت
صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حیض آیا طواف زیارت کے بعد، تو پہلے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ہوا کہ کیا تم ہمیں روکے گی، اس کے بعد پھر حضور نے پوچھ لیا اپن کی افضتی یوم النحر، عید کے دن کا جو طواف ہے وہ تم نے کر لیا یعنی طواف زیارت؟ انہوں نے فرمایا قالت نعم، جی ہاں۔ تو پھر حضور نے فرمایا فن فیری ایدن، تب تو اب طواف وداع کے لیے یہاں اس طریقے سے رکنا ضروری نہیں ہے، حیض والی عورت طواف وداع کیے بغیر بھی جا سکتی ہے، وہی طواف زیارت میں ان کے لیے سب کچھ ہو گیا۔ یہ مسئلہ تو سبھی ائمہ کے یہاں ہے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ مسئلہ ذکر نہیں کرنا چاہتے، اقرا اور حلقہ کے الفاظ استعمال کرنا چاہتے ہیں۔ طواف زیارت نہ ہوا ہوتا تو یقیناً روکا جاتا۔ باب ما جاء فی زعم، لفظ زعم پر گفتگو، اس سے پہلے بھی ایک لفظ آیا ہے، آگے یہاں پر بھی آ رہا ہے۔ حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حقیقی بہن ہے، باپ شریک اور ماں شریک، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ام ہانی نے جن کو پناہ دینے کی بات کی تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی پناہ کو باقی رکھا۔ حضرت ام ہانی نے شکایت کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، زعم ابن امی، میرے ماں شریک بھائی، مراد باپ شریک تو ہے ہی لیکن ماں میں بھی اتفاق ہے، عربوں میں چونکہ ماں کا مسئلہ رہتا تھا، ایک سے زائد شادیاں وہاں ہوتی تھی قبائل کے اندر، اس لیے زعم ابن امی کر کے اشارہ کر دیا کہ باپ تو ہے ہی لیکن ماں میں بھی شریک ہے۔ وہ قاتل رجلا قد آجرتہ، جس کو میں نے پناہ دی ہے ان کو وہ قتل کرنا چاہتے ہیں۔ حضرت ام ہانی کے اپنے شوہر کے خاندان کے جو رشتہ دار تھے ابن حبیرہ، ان کے متعلق حضرت علی نے یہ کہا تھا۔ حضرت ام ہانی کو جب یہ پتہ چلا کہ یہ ان کو قتل کرنے کی بات کرتے ہیں، اور یہ موقع تھا فتح مکہ کا جب مکہ میں پناہ دی جاتی تھی، ام ہانی نے بھی اپنے اس رشتہ دار کو پناہ دے دی تھی۔ حضرت علی نے ان کے کفر کی بنیاد پر ان کو قتل کرنے کی بات کی۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچی تو اس کو ذکر کیا جا رہا ہے کہ ابا مرہ مولا لی ام ہانی بنت ابی طالب اخبرہ، ابو مرہ یزید جن کا نام تھا، یہ ام ہانی کے آزاد شدہ غلام ہیں، انہوں نے یہ روایت سنائی اپنی آپانی سے کہ انہوں نے انہو سمیع ام ہانی، کہ انہوں نے ابو مرہ نے حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سنا تقول، کہ وہ یہ فرما رہی تھی کہ میں حضور کے پاس گئی فتح مکہ کے دن، سال مراد مکہ فتح ہو چکا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوجدتہ یغتسل، اللہ کے رسول غسل فرما رہے تھے، اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کپڑا سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھپایا تھا۔ فسلمت علیہ، میں نے سلام کیا، حضور نے فرمایا من ہذہ، کون ہے؟ میں نے کہا ام ہانی ہوں۔ حضور نے فرمایا مرحبا بام ہانی، حقیقی چچا کی لڑکی ہے، بہن ہے، اور ابو طالب کے جو آپ پر احسان تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے، تو آپ نے مرحباً فرمایا۔ معلوم ہوا اپنے رشتہ دار، اپنی قریبی عورتیں اگر آئے اور ان کے لیے مرحبا، آئیے، تشریف لائیے، اس قسم کے جملے بولنا جائز ہے، بلکہ بولنے میں رشتہ داری برقرار رہتی ہے اور اس میں اضافہ ہوتا ہے محبتوں اور تعلقات میں، تو اس طرح مرحبا بام ہانی حضور نے فرمایا۔ فلما فرغ من غسلہ، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم غسل سے اس سے یہ بھی پتہ چلا، آگے روایت آ رہی ہے کہ غسل کرتے وقت زیادہ باتیں نہ کی جائے، لیکن اگر ضرورت کی کوئی بات ہے تو کر لی جا سکتی ہے۔ حضرت ام ہانی آئی ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کون، اور انہوں نے بتلایا بھی، حضور نے مرحبا بھی فرمایا۔ قام فصلی 8 رکعات، پھر 8 رکعت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی۔ امام بخاری نے یہ 8 رکعتوں کے اوپر 3 الگ الگ باب قائم کیے ہیں، جس سے اس کا جواز معلوم ہوتا ہے، استحباب بھی معلوم ہوتا ہے، اور تھوڑا لزوم جیسا بھی ہے، تینوں الگ الگ ہے، لیکن تینوں روایتیں الگ ذکر کر کے امام بخاری نے اعتدال بتلانا چاہا۔ ملتحفاً فی ثوب واحد، ایک ہی بڑی چادر تھی، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو لپیٹ دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 8 رکعت پڑھی۔ اس وقت سفر میں تھے، ہو سکتا ہے کپڑا دوسرا نہ ہو، یا یہ کپڑا بہت بڑا ہو، اور اس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی۔ یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ایسے کپڑے میں جس سے سطر کھلنے کا اندیشہ ہو، حضور نے منع فرمایا۔ ایک کپڑے میں لپٹ جانے سے بھی، ان لبسینی و ان ثوبینی آپ سن چکے ہیں، ان بیعینی 2 بے سے اور 2 قسم کے کپڑے پہننے سے، تو یہ وہ مراد نہیں ہے، یعنی آپ نے پورا کپڑا پہنا تھا اور سطر کھلنے کا اندیشہ نہیں تھا۔ فلما انصرف، جب آپ نماز سے فارغ ہوئے تو میں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، زعم ابن امی انہ قاتل رجلا قد اجرتہ، یہ اصل ہے ترجمہ الباب۔ زعم روایت میں آتا ہے زعم مطیۃ الرجل، بئس مطیۃ الرجل،
کہ لفظ زعم جو ہے وہ لوگوں کی ایک بری سواری ہے. آدمی جب جھوٹ بولنا چاہتا ہے، اپنے ذمہ نہیں رکھنا چاہتا ہے یا خود ہی کہنا چاہتا ہو، تب بھی کہتا ہے کہ لوگ یہ باتیں کرتے ہیں. اس طرح کر کے سامنے والے کو سنا دینا مقصود ہوتا ہے. تو یہ اس میں جھوٹ ہوتا ہے. لفظ زعم جو ہوتا ہے وہ اپنے ذمے سے، میں کیا کروں، میں نے تو سنا ہے تو میں نے آپ کو نقل کر دیا. اس طرح بھی بولتے ہیں، ہم نے اپنی طرف سے تھوڑا کچھ کہا ہے، لوگ باتیں کر رہے ہیں، ہم نے سنی تو ہم نے آپ کو کہہ دی. اس طرح سے بھی عورتوں میں یہ چیزیں کثرت سے ہوتی ہے. دوسروں کا نام لے کے اس طرح کی باتیں کسی کو سنانی ہو تو ان کی طبیعتیں ہی ہیں لڑائی جھگڑے کی، تو یہ اس طرح کی چیزیں بھی سنا دیتی ہے دوسرے کے حوالے سے. مردوں میں بھی اس طرح ہوتا ہے، بھائی ہم نے تو سنا اس لیے کہہ رہے ہیں، اور پھر بولتے بھی ہے زبان خلق کو نقار خدا سمجھو، مخلوق بول رہی ہے تو یہ خدائی آواز ہی ہے. خیر، تو یہ زعم کے لفظ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ زعم مت کہو. یہاں حضرت ام ہانی نے جو زعم کا لفظ کہا وہ اس مفہوم میں نہیں ہے، اس لیے کہ اپنے بھائی ہی کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سامنے کہہ رہے ہیں. اور زعم یہاں دعا کے معنی میں ہے، حضرت علی نے دعویٰ کیا، حضرت علی نے یہ فرمایا. تو زعم کا لفظ منطق وغیرہ میں آتا ہے تو دعوے کے لیے آتا ہے، اور دوسری جگہ پر بھی دعوے کے مفہوم میں آیا ہے، لیکن سیاق و سباق سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں سامنے ہی اپنی بہن کو کہہ رہے تھے کہ میں ان کو پناہ نہیں دوں گا جن کو تم نے پناہ دی ہے. تو ام ہانی نے کہا کہ میں بھی تو مومنہ ہوں، میں بھی اگر کسی کو پناہ دوں تو میری پناہ کا اعتبار ہوتا ہے. تو فتح مکہ کا موقع ہے، یہ بھی مومنہ ہے، انہوں نے پناہ دے دی تھی اپنے قریبی رشتہ دار کو شوہر کی طرف سے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت ام ہانی کو راضی کرتے ہوئے، خوش کرتے ہوئے، قد اجرنا من اجرتی یا ام ہانی، بہن آپ نے جس کو پناہ دی ہے ہم بھی اس کو پناہ دے رہے ہیں. ام ہانی نے فرمایا کہ یہ موقع تھا شاشت کا. یہ ضحیٰ کی 2 رکعت، یہ 8 رکعت کے سلسلے میں امام بخاری آگے نقل بھی کرتے ہیں، کئی جگہ پر یہ روایت آ چکی ہے. محدثین نے ان کی اس روایت کو اسی موقع کے لیے ذکر کی ہے کہ 3 الگ مقام پر انہوں نے ترجمہ قائم کیا ہے اور تینوں جگہ الگ الگ ترجمہ قائم کیا. یہ 8 رکعتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی، یہ شاست کی نسبت سے پڑھی یا فتح مکہ کی خوشی میں پڑھی. خیر، یہاں تو اتنا ہے کہ زعم کا لفظ حضرت ام ہانی نے استعمال کیا، تو کبھی کبھار آپ بھی کبھی یہ کہہ سکتے ہیں کسی چیز کے اندر کہ زعم فلان، لیکن یہاں وہ زعم والا نہیں ہے. لوگ کہتے ہیں، حضرت مولانا مفتی محمد تقی صاحب کا پورا ایک خطاب ہی ہے، لوگ یوں کہتے ہیں، اور یہ کہہ کر لوگ دوسروں کی طرف ٹال دیتے ہیں. اس سے تو حدیث شریف میں منع فرمایا. یہاں وہ مفہوم مراد نہیں ہے، اس لیے ام ہانی نے یہ بات کہی بھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اس بات کے اوپر کوئی اس طرح کی چیز نہیں کہی. آگے اس کے بعد باب ما جاء فی قول الرجل ویلک. ویل جہنم کی وادی کا نام ہے، اس لیے اچھا نہیں ہے، لیکن عرب لوگ اس جملے کو بولتے ہیں. اس روایت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ویحک فرمایا یا ویل فرمایا، آگے آ رہا ہے، دونوں کلمات آ رہے ہیں. حضرت انس کی روایت ہے ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم رأى رجلا يسوق بدنة، ایک صاحب اپنا قربانی کا جانور لے کر جا رہے تھے. فقال ارکبها، تھک گئے ہوں گے، پریشان ہوں گے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فرمایا کہ بھائی قربانی کا اونٹ ہٹائے جا رہے ہو، اس پر سوار ہو جاؤ. اس نے کہا کہ اللہ کے رسول یہ تو قربانی کا اونٹ ہے. آپ نے دوسری تیسری مرتبہ بھی فرمایا ارکبها، سوار ہو جاؤ، پریشان ہوں گے، وہ چل نہیں پاتے ہوں گے. اور پھر یہ بھی فرمایا ویلک، لفظی ترجمہ تمہارا برا ہو، تمہاری ہلاکت ہو، تمہارا ناس ہو، لیکن یہ مراد نہیں ہے. بات نہیں سن رہے تھے اس لیے سنانے کے لیے یہ جملہ فرمایا. اس کے بعد والی روایت بھی وہی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو انہوں نے کہا انہا بدنتن، انہوں نے کہا اللہ کے رسول یہ تو قربانی کا جانور ہے، اس پر کیسے سوار ہوں گے، اس پر تو سوار نہیں ہو سکتے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسی کچھ مجبوری ہو، پریشانی ہو تو اس کی گنجائشیں ہیں، اس کی طرف اشارہ روایت میں کرنا مقصود ہے. امام بخاری تو لفظ ویل پر روایت لائے. اچھا، یہ حج میں بھی یہ قربانی کے جہاں مسائل آتے ہیں وہاں یہ روایت آتی ہے، اور وہاں ائمہ مجتہدین کے اختلافات بھی جو ہے سوار ہونے کے، اس سلسلے کو بھی ذکر کیا. لیکن مجبوری ہے تو ہو سکتے ہیں، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں فرمایا. ابو قلابہ حضرت انس سے روایت نقل کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر میں تھے. وکان معہ غلام لہ اسود، جن کو انجشا کہا جاتا تھا، حبشی غلام بھی تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. یحدو، وہ حدی پر رہے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ویحک یا انجشۃ رویدک بالقواریر، کل یہ روایت آ چکی ہے، مہلن رفقن سوق القواریر. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انجشا کو جب یہ حدی پڑھ رہے تھے
اونٹوں کو دوڑانے کے لیے تو آپ نے وہی حق کا لفظ فرمایا. تو وہی بھی ہے وہی لبی ہے، اصل تو وہی ہی ہے. کبھی کبھار وہی بول دیا جائے اور وہ معنی مراد نہ ہو تو چل جاتا ہے. اس کے بعد والی روایت اثنا رجل علی رجل عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ایک صحابی نے دوسرے صحابی کی تعریف فرمائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے. نام آتا ہے وہیب حضرت خالد سے نقل کرتے ہیں، وہ عبد الرحمن ابن ابی بکرہ سے نقل کرتے ہیں اور وہ اپنے والد سے کہ ایک صاحب نے دوسرے صاحب کی تعریف کی. ابن حجر اسقلانی فرماتے ہیں کہ ان کا نام مجھے معلوم نہیں ہے. مراد یہ ہے کہ ابن حجر کوشش کرتے ہیں صحابہ کے نام میں سے کسی کا جب نام نہ ہو اور کوئی بات مجہول ہو، ان کے نام کے علاوہ رجل جیسا لفظ ہو، تو حافظ ابن حجر اسقلانی چونکہ محدث ہے تو یہ کوشش کرتے ہیں کہ ان کا نام تلاش کریں، لیکن نہیں مل پایا. تو لم اجدہ لم عارفہ یہ اتنا آسان نہیں ہے بولنا. اس سے پہلے محنت کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد بولتے ہیں کہ معلوم نہیں ہے. مجھے آپ کو بتلانا ہے کہ ابن حجر اسقلانی نے اس سلسلے میں محنت کی، ذخیرہ احادیث میں تلاش کیا، نہیں مل پایا تو یہ جملہ لکھا ہے. تو نہ ملنے پر لم عارفہ کا، ہم تو بغیر پڑھے ہوئے ہی کہہ دیں کہ ہمیں نہیں ملا جبکہ تلاش ہی نہ کیا ہو. تو یہ حضرات علم حدیث کے ان اطراف میں بھی محنتیں کرتے تھے، تبھی تو لا ہجرت بعد الفتح کہا گیا. فتح الباری کے بعد اب کوئی دوسری کتاب نہیں ہے جو امام بخاری کا حق ادا کر سکے. لیکن خیر انفرادی طور پر حدیث شریف کا علم اللہ پاک نے بہت سارے بندوں کو دیا ہے. ابن حجر کے بعد بھی بہت سے لوگ پیدا ہوئے جنہوں نے بہت اچھی اچھی باتیں کہی. قسطلانی اور ان کے بعد کے اور بھی دوسرے حضرات ہیں. ہمارے اکابرین نے بھی بخاری شریف کی روایتوں پر حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ عجیب و غریب فرماتے ہیں. حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ الابواب والتراجم میں علوم بڑے پڑے ہیں. حضرت شیخ نے عجیب و غریب واقعات ہے یہ ترجمہ بھی ذکر کیا، تراجم ابواب کو بھی ذکر کیا، اختلافات کو بھی الابواب و تراجم میں ذکر کیا ہے، اور بھی دوسری بہت ساری اچھی اچھی باتیں علمی اعتبار کی حضرت شیخ نے جمع کر دی ہے. اب المتواری کی شکل میں آپ کی جو شرح آ چکی ہے مولانا عبدالحفیظ مکی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی طرف سے، اس میں یہ چیزیں بھی بہت ساری داخل ہے. لیکن الابواب کو بھی حضرت مولانا تقی الدین ندوی صاحب نے الگ شاندار طباعت کے ساتھ شائع کیا ہے. جس طریقے سے دار البشار سے انہوں نے بخاری کو شائع کیا، اس طریقے سے الابواب والتراجم 6 جلدوں میں بہت شاندار. اور سب سے بڑا کام یہ کیا کہ حضرت شیخ نے جہاں اپنی دوسری کسی کتاب کا حوالہ دے دیا اور وہاں صفحہ نمبر نہیں ذکر کیا، مولانا نے تقی الدین صاحب نے جن علماء سے محنت کروائی ان حضرات نے محنت کر کے اس کو بھی ساتھ میں کر دیا، آپ کے صاحبزادے اور دوسرے علماء کرام نے. خیر یہاں لفظ ویحک کا تھا. اس کے بعد والی تعریف ایک آدمی نے دوسرے آدمی کی تعریف کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ویلک قطعت عنق اخیک. 3 مرتبہ یہ جملہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، افسوس ہے تمہارے لیے. ویلک یہاں برائی کے لیے نہیں، تم نے اپنے بھائی کی گردن کاٹ دی. اس لیے کہ جب آدمی کی تعریف کی جاتی ہے تو پھر آدمی کام کرنے سے رک جاتا ہے. ایسا بھی نہیں ہے کہ حوصلہ افزائی نہ ہو، لیکن تعریف ضرورت سے زائد ہو تو پھر وہ ہضم نہیں ہوتی ہے کبھی کسی کو. تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں اسی بنیاد پر فرمایا کہ کسی کی تعریف اس انداز میں مت کرو. ہاں اگر تم کہنے ہی والے ہو تو یہ جملہ کہو، من کان منکم مادحا لا محالہ. اگر کوئی کسی کی تعریف کر ہی رہا ہے تو فلیقل احسب فلانا، یہ کہے کہ میں یہ گمان کرتا ہوں، واللہ حسیبہ. اصل گمان کرنے والے اور اصل حقیقت کو اللہ ہی جانتے ہیں، لیکن میرے علم کے مطابق مجھے معلوم ہے کہ یہ شخص ایسا ہے. ولا ازکی علی اللہ احدا ان کان، ولا ازکی میں اللہ پر کسی اور کی تزکیہ نہیں کرتا ہوں، اللہ ہی کے علم میں سب باتیں ہیں. ان کان یعلم یہ بھی کب کہے، فلیقل ان کان یعلم، جب جانتا ہو اس کی تعریف کے سلسلے کی باتیں اپنی عملی آنکھوں سے دیکھ لیا ہو، تجربہ کر لیا ہو تو اب یہ کہہ سکتے ہیں. تو یہ تعریف بھی احسب فلانن بھی کب کہے، ان کان یعلم، کسی کے متعلق جانتا ہو اس موقع پر بھی یہ کہہ دے کہ میں اپنی معلومات کے مطابق یہ کہہ رہا ہوں، حقیقت حال کا اللہ ہی کو علم ہے. خیر یہاں لفظ ویل اور ویحہ آیا. اس کے بعد والی روایت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن مال غنیمت تقسیم فرما رہے تھے اور ایک صاحب نے ذوالخویسرہ آیا اور اس نے یہ جملہ کہا، قبیلے بنو تمیم کا آدمی تھا، اللہ کے رسول آپ انصاف کیجئے. اللہ کے رسول نے فرمایا ویلک من یعدل اذا لم اعدل، مجھے اللہ کی طرف سے نبی بنا کر بھیجا گیا، اگر نبی عدل نہیں کرے گا تو تیرے لیے ہلاکت ہے کہ تو ایسے کو نبی مان رہا ہے جس کے متعلق عدل جو نہیں کر رہے ہیں، یا اللہ پاک نے تمہیں ایسے ہی کو نبی بنا کر دیا. تو یہ ویلک، چونکہ میں عیسیٰ نہیں ہوں اس لیے لفظ ویلک حضور نے اس کے لیے استعمال فرمایا. فقال عمر اذن لی فلاضرب عنقہ،
فَلْيَضْرِبْ عُنُقَهُ، حضرت عمر نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے اجازت دے دیجئے کہ میں اس کی گردن اڑا دوں. آپ نے فرمایا کہ نہیں. پھر حضور نے ایک مستقبل کی خبر سنائی، ان لہ اصحابا، اس کے سن ساتھی ہے، یحقر احدکم صلاتہ مع صلاتہم، ان لوگوں کی نمازوں کے مقابلے میں تم اپنی نمازوں کو حقیر سمجھو گے، اتنی لمبی لمبی پڑھیں گے، ان کے روزوں سے بھی اپنے روزوں کو حقیر سمجھو گے، لیکن پھر بھی حال یہ ہوگا یمرقون من الدین کمروق السهم من الرمیۃ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دین سے ایسے نکل جائیں گے، نماز وغیرہ سب ادا کریں گے، اس کے باوجود تیر شکار کے جانور میں سے پار ہو کر نکل جاتا ہے، اور اس کے جو الگ الگ اجزاء ہے تیر کے، پہلا پیکان ہوتا ہے، اس کے ساتھ پتھا ہوتا ہے، لکڑی ہوتی ہے، اس کے پر ہوتے ہیں، ان تمام میں سے کسی کے اندر بھی کوئی نشانی نظر نہیں آ رہی. تیر جانور کو پار کر کے نکلا، بدن کے اندر خون ہے، بدن کے اندر اور دوسرے اجزاء ہے، رطوبتیں ہیں، لیکن ان میں سے کوئی بھی بالکل تیل خالی نظر آیا، اتنا فاسٹ جا کے نکل گیا باہر. ایسا بھی ہوتا ہے کبھی. بس یہ لوگ بھی دین اسلام کے ساتھ لگے ہیں، لیکن اسلام سے اس طرح نکل جاتے ہیں جس طرح یہ تیر جانور کے اندر سے یا انسان کے اندر سے نکل گیا، اس طریقے سے یہ بھی. تو تیر شکار کے جانور سے پار ہو کر نکل جاتا ہے، اور پھر اس کے الگ الگ اجزاء کے اندر کوئی چیز نہیں ہوتی ہے. حضور نے فرمایا ینظر الی نسلہ، اس کے پیکان کو دیکھا جائے، فلا یوجد فیہ شیء، کچھ نظر نہیں آ رہا ہے. ثم ینظر الی رصافہ، اس کے پتھے کو دیکھا جائے، وہاں بھی رصاف کے اندر بھی کوئی چیز نظر نہیں آتی ہے. تو رصاف رصفتن کی جمع ہے. تیر کے پھلوں کو داخل ہونے کی جگہ جو بندھی ہوئی ہوتی ہے ڈوری، اس ڈوری کو کہا جاتا ہے رصاف، اور رصاف لفظ رصاف بھی آیا ہے. اس کے بعد ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو تم اس کے فلا یوجد شیء ثم ینظر الی نزیہ، پھر اس کے بعد تیر کی لکڑی کو دیکھو. تیر کی لکڑی کو کہا جاتا ہے نزیٌ، وہاں بھی کچھ نظر نہیں آتا ہے. پھر قزۃٌ ہے، تیر کا پر جس کو بولتے ہیں. ثم ینظر الی نزیہ فلا یوجد، اس میں بھی کچھ نظر نہیں آ رہا ہے. پھر اس کے بعد الی قزظہ، اس کی تیر کے پر میں دیکھو، لیکن وہاں بھی کوئی چیز نظر نہیں آ رہی ہے. حاصل یہ ہے کہ تیر کے جتنے اجزاء ہے، تیر کے آخر شروع اول کونے سے لے کر اخیر تک، لکڑی تک، کوئی چیز اس کے اندر ایسی نہیں ہے جہاں کوئی اثر اس کے شکار کے اس جانور کے بدن کی کوئی رطوبت، خون وغیرہ اس کے ساتھ لگے. یہ تشبیہ دی. فلا یوجد فیہ شیء، کچھ نہیں ہوتا ہے. سبق الفرس والدم، یہ یہاں سے گزرا لیکن تیر گوبر اور خون سے بالکل صاف ہو کر نکل گیا. ان دونوں میں سے کسی کا کوئی اثر نہیں ہے. یہ لوگ بھی یخرجون علی حین فرقۃ من الناس، جب لوگوں میں باہمی اختلاف ہوگا اس موقع پر یہ جماعت نکلے گی خوارج کی. چنانچہ بعد میں یہ خارجی لوگ نکلے. آگے روایت میں آ رہا ہے صحابی فرماتے کہ میں نے حضرت علی کے ساتھ مل کر، حضرت ابو سعید فرماتے ہیں حضرت علی کے ساتھ میں غزوے میں شریک ہوا، اور حضور نے اس آدمی کی جو علامتیں بتلائی تھی وہ علامتیں بھی مجھے مقتولین میں مل گئی. آیتہم رجل احدی یدیہ مثل ثدیی المرأۃ او مثل البضعۃ تدردر. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان میں ایک ایسا آدمی ہوگا، اس کا ایک ہاتھ عورت کی چھاتی کی طرح ہوگا، یا گوشت کے متحرک لوتھرے کی طرح ہل رہا ہوگا. جیسے گوشت ہلتا ہے اس طرح یہ اس کا بدن بھی موٹا تازہ ہوگا، ہل رہا ہوگا. حضرت ابو سعید فرماتے ہیں میں گواہ ہوں کہ میں نے یہ حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی تھی، اور جب میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہو کر ان لوگوں سے لڑا تو لاشوں میں مجھے اس شخص کی تلاش کی گئی. پھر دیکھا گیا تو وہ ملا اس میں سے، اور وہی فأوتی بہ علی النعت التی نعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ انہی صفات والا تھا جو حضور نے پہلے سے ہی بتلا دیا تھا. اس کو حضور نے اس لیے نہیں مارا، حضرت عمر نے کہا بھی کہ اس کو ماروں میں، تو آپ نے منع فرما دیا، اس لیے کہ ابھی اس سے قصور نہیں ہوا تھا. جب ہونے والا تھا اس سے یا اس کی نسلوں سے تو پھر اس کے بعد ذکر کیا گیا. تاریخ کی کتابوں میں عجیب عجیب احوال خارجی لوگوں کے ذکر کیے ہیں. پورے پورے دن روزے رکھنا، رات کو نمازیں پڑھنا، تہجد میں بالکل پھیکے پیلے کلر کے ہو گئے تھے، لیکن اس طرح کی حرکتیں کرتے تھے خلیفہ کے سامنے آ کر تاکہ خلیفہ ان کو قتل کرے اور پھر یہ اپنے آپ کو شہید سمجھے. اس طرح دین میں غلو پسندی، یہ آیت یہ اسلام میں پسندیدہ نہیں ہے. یہ جو داعش
جن کا بھی نام لیا جا رہا ہے. اسلام میں اس قسم کے فرقوں کا کوئی اعتبار ہی نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے اس قسم کے خارجی اور سخت دین کے اندر ہونے والے اس قسم کے لوگوں کو جو مستحبات اور مندوبات کی بنیاد پر امت سے لڑائی کرنے لگے، مکروہات تنزیہی کی بنیاد پر قتال کرے امتوں سے، اور ذرا کچھ عمل میں کمی ہو گئی تو کافر ہونے کے فتوے دے، یہ اس قسم کے جو شدت پسند لوگ ہوتے ہیں، اسلام نے اس قسم کے لوگوں کو پسند نہیں فرمایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر یہ کہہ رہا ہے کہ آپ نے انصاف نہیں کیا. حضور نے کہا میں نہیں کر رہا ہوں تو اور کون آئے گا انصاف کرنے کے لیے. خیر، اس روایت میں حضور نے ان کے لیے بھی یہ لفظ استعمال کیا، اس کی بنیاد پر امام بخاری ذکر کرتے ہیں. بعد والی روایت ان رجلا اتى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک صحابی حضور کے پاس آئے اور کہا کہ اللہ کے رسول میں ہلاک ہو گیا. یہ روایت بھی آپ سن چکے ہیں. فقال ویحک، یہ اصل تو لفظ لائے ہیں ویحک کی بنیاد پر. پھر صحابی نے وہی بات کہی جو اس سے پہلے آپ سن چکے ہیں کہ ان کے اہلیہ سے روزے میں دن کے اندر ان سے صحبت ہو چکی. پھر کفارے کی بات آئی. حضور نے فرمایا غلام کو آزاد کرو. انہوں نے کہا نہیں ہے. 2 مہینے کے لگاتار روزے، تو فرمایا کہ 1 مہینے میں یہ گڑبڑ ہوئی، اس کی بھی طاقت نہیں ہے. 7 مسکینوں کو کھانا کھلانے کی بات کی، وہ بھی نہیں. تو یہ عرقین حضور کے پاس ایک زنبیل آیا اور اس کے اندر کھجور وغیرہ تھی. آپ نے فرمایا کہ یہ لے جاؤ اور اس کو صدقہ کرو. انہوں نے کہا اللہ کے رسول میرے گھر والوں سے زیادہ تو کوئی صدقے کا مستحق نہیں ہے. تو خیر حضور نے انہوں نے کہا بھی ما بین تنبی المدینہ، مدینہ کے اس کونے سے اس کونے تک. تنبن کہا جاتا ہے خیمے کے کناروں کو. تو گویا مدینہ کے اس مدینہ کو تشبیہ دی انہوں نے خیمے سے، اور یہ کہا کہ مدینہ کے خیمے کا آگے کا حصہ اور پیچھے کا حصہ. پورے مدینے میں مجھ سے زیادہ غریب، افقر اور احوج کوئی نہیں ہے. حضور کو ہنسی آ گئی. حتیٰ بدت انیابہ، روایت سن چکے ہیں. اسی روایت میں یونس الزہری والے اندر وہی لکا ہے، اور یہاں ہم نے وہی حق سنا. ایک ہی راوی ایک ہی روایت ہے، لیکن وہی حق اور وہی لکا روایت میں دونوں لفظ آئے ہیں. دونوں اپنی جگہ پر صحیح ہے. عربین قال یا رسول اللہ اخبرنی عن الہجرتی، ایک صاحب آئے دیہاتی، کہا کہ ہجرت کے متعلق خبر دیجیے. اب چونکہ مکہ فتح ہو چکا تھا، حضور نے فرمایا وہی حق، تمہارا بھلا ہو. ان شان الہجرتی شدید، ہجرت کوئی آسان کام نہیں ہے. مدینہ منورہ کی طرف مکہ مکرمہ سے نکلنے کا نام تھا. فہل لک من ابل، تمہارے پاس کچھ جانور ہے؟ انہوں نے کہا جی ہاں. فرمایا کیا تم ان کا صدقہ دیتے ہو؟ کہا کہ جی ہاں. فرمایا کہ اب تم عمل کرتے رہو دریا کے اس کنارے سے بھی، من وراء البحار، فإن اللہ لم یتیرک من عملک شیئا، لن یتیرک وتر یتیرو، کم کرنا، اللہ پاک تمہارے اعمال میں سے، تمہارے ثواب میں سے کچھ بھی کم نہیں فرمائیں گے. یہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو ذکر کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے یہ کہنے کی بنیاد کے اوپر ان صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ کہا کہ بس اتنا کر لو، تمہاری جتنی شان ہے اتنی ہی کافی ہے. تم اونٹ کا صدقہ دیتے رہو، یعنی اس کی جو زکوٰۃ ہے وہ ادا کرتے رہو، اور پھر عبادت کرتے رہو. اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری عبادت میں کسی چیز کی کمی نہیں کریں گے. لن یتیرک، اللہ پاک لن یتیرکم اعمالکم، تمہارے اعمال میں کچھ کمی نہیں کریں گے. یہاں بھی لفظ استعمال کیا وہی حق. آگے اس کے بعد وہی لکم او وہی حکم. شعبہ کہتے ہیں کہ یہ شرط ہے. آگے حضور نے فرمایا لا ترجعوا بعدی کفارا. شعبہ یہ کہتے ہیں کہ ان سے پہلے والے جو راوی ہے، ان کے بعد والے استاد واقید ابن محمد ابن زید، انہوں نے یہاں اس جگہ پر شک کا اظہار کر کے یہ لفظ کہا کہ حضور نے وہی کہا تھا یا وہی کہا تھا، لیکن دونوں کا مفہوم ایک ہی ہے اس جگہ پر. لا ترجعوا بعدی کفارا، میرے بعد کفار بن کر مت لوٹنا. مراد کافر تو نہیں ہو جاؤ گے، لیکن یضرب بعضکم رقاب بعض، ایک دوسرے کی گردن اڑاؤ اور حلال سمجھ کر کرو، تب تو کافر ہو گئے. یا شدت کے طور پر فرما دیا، کفران نعمت کا لفظ جس کو مراد لیا اس کی بنیاد کے اوپر، یا کافروں والا کام مت کرو. یہ مختلف توجیحات علماء کرام نے اس قسم کے کلمات کی لا ترجعوا بعدی کفارن فرمایا. میرے بعد کافر مت ہو جانا، تو کافر ہونا یہ کافر مراد نہیں ہے، کفران نعمت مراد ہے. گناہ کبیرہ ہے ایک دوسرے کی گردن مارنا. مرتکب کبیرہ فاسق تو ہوتا ہے، کافر نہیں ہوتا ہے. اس لیے کچھ حضرات نے ان کی یہ مختلف تعویلیں کی. یا مستحل، یہ تو مشہور ہی ہے، حلال سمجھنے والا کافر ہو جاتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان روایتوں میں یہاں بھی لفظ وہی ہے وہی استعمال کیا. آگے بعد والی روایت ان رجلا من اہل البادیہ اتى النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک صاحب حضور کے پاس آئے اور یہ کہا کہ اللہ کے رسول قیامت کب قائم ہوگی؟ یہاں آپ نے فرمایا وہی لکا، تمہارا بھلا ہو. ما عدت لها، تم نے کیا تیاری کی ہے؟ انہوں نے کہا اللہ کے رسول کوئی تیاری نہیں کی، البتہ اللہ رسول سے محبت کرتا ہوں میں. حضور نے فرمایا بہت شاندار جملہ، انک مع من احببت،
تم جن سے محبت کرتے ہو ان کے ساتھ تمہارا حشر ہوگا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فرمایا کہ اللہ والوں سے محبت کیجئے، اللہ اور رسول کے دین سے محبت کیجئے۔ اچھا، فقلنا ونحن كذلك، صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو فرمایا انک مع من احببت، کہ تم ان کے ساتھ ہوں گے جن سے محبت کرتے ہو، اس پر ہم نے عرض کیا کہ کیا ہم بھی اس طرح ہوں گے؟ آپ نے فرمایا کہ جی ہاں۔ ففرحنا یومئذ فرحا شدیدا، ہم لوگ بہت خوش ہو گئے۔ راوی فرماتے ہیں کہ اتنے میں یہ ہوا، حضرت قتادہ حضرت انس سے نقل کرتے ہیں، اور حضرت انس فرماتے ہیں کہ حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک غلام تھا، وہ وہاں سے گزرا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم من اقرانی، یہ میرا ہم عمر تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اخر هذا فلم يدرك الحرم حتى تقوم الساعة، اگر یہ بچہ زندہ رہا تو اس کے بڑھاپے سے پہلے قیامت آ جائے گی۔ لم یدرک الحرم، وہ بڑھاپا نہیں پائے گا یہاں تک کہ قیامت آ جائے گی۔ یہاں قیامت سے قیامت مراد نہیں ہے، یہاں قیامت سے مراد موت کا وقت ہر انسان کا۔ اب یہ بچہ ہے اور جن کو سنایا جا رہا تھا یہ سب بڑی عمر کے ہیں، تو یقینی بات ہے کہ اس بچے کی طبعی عمر جو ہوگی اس موقع پر یہ جتنے بھی ہوں گے یہ بالکل آخری عمر میں ہوں گے یا دنیا سے رخصت ہو گئے ہوں گے۔ تو اس بچے کو بڑھاپا آ جائے تو یقیناً یہ جو جوان اور بڑی عمر کے ہیں ان کا بڑھاپا تو پہلے آئے گا، تو حقیقی معنی پر محمول نہیں ہے، قیامت کے قرب کو بتلانا مقصود ہے۔ تو مبالغتاً آپ نے فرما دیا، یا جیسے آپ سن چکے ہیں من مات فقد قامت قیامتہ، جو انسان مر گیا اب اس کے بعد حشر کا منظر آنے ہی والا ہے، چاہے بیچ میں برزخی دنیا ہے لیکن دنیا میں تو واپسی ہے نہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اشارہ ہے۔ کچھ حضرات نے فرمایا کہ حقیقی معنی پر محمول ہے، اور مخاطبین چونکہ بڑی عمر کے تھے ان کے اعتبار سے فرمایا کہ یہ لڑکا جب بوڑھا ہوگا اس سے پہلے پہلے قیامت ہوگی، اور قیامت سے ساعت مراد نہیں، اس سے مراد موت۔ اور یقینی بات ہے کہ طبعی اعتبار سے یہ بچہ ان لوگوں سے بعد میں انتقال کرے گا۔ مسلم شریف کی روایت میں بھی دیہاتی لوگ حضور کے پاس آئے، قیامت کے متعلق پوچھنے لگے قیامت کب آئے گی، تو آپ نے سب سے کم عمر آدمی کو دیکھ کر فرمایا کہ اگر یہ زندہ رہا تو بڑھاپے تک پہنچنے سے پہلے پہلے تمہاری قیامت ہوگی، مراد تمہارا دنیا سے رخصت ہونا ہوگا۔ کچھ حضرات نے قیامت کی قیامت صغریٰ وہ انسان کی موت سے آتی ہے، قیامت وسطیٰ ہم عمروں کی موت ہونا، اور قیامت کبریٰ ابتدائی نفخ صور سے ہوگی۔ حدیث شریف میں قیامت سے یا تو قیامت صغریٰ یا وسطیٰ مراد ہے، کبریٰ مراد نہیں ہے جو اخیر میں آنے والی ہے۔ اس طرح تعویل علماء نے کی ہے۔ اصل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سمجھانا چاہتے ہیں کہ بھئی آدمی طبعی طور پر بھی کتنا جیے گا، اپنے ہم اقران سے بھی اگر کچھ جی گیا تھوڑا کچھ تو بھی آدمی کے لیے پریشانی۔ یہ حاجی صاحب تھے بڑی عمر کے بچوں کا گھر واگڑہ کے محتمیم اسماعیل برادر صاحب، 92-93 سال کی عمر اللہ پاک نے ماشاءاللہ نوازا۔ 90 سال کی عمر میں تو میرے پاس یہاں آفس میں آتے تھے تو سیڑھی ہاتھ پکڑے بغیر چڑھ جاتے تھے، سہارا دیے بغیر، لیکن 4-5 سال کے بعد دنیا سے رخصت ہوئے۔ وہ ایک مرتبہ پرسن اللہ کا وہاں پروگرام تھا تو میں وہاں گیا، انہوں نے مجھے کہا کہ اب میں نے پوچھا ان کے دین کے معمولات، بڑے نیک پرہیزگار آدمی تھے، تو انہوں نے کہا کہ مولانا گاؤں میں تو میں کس سے بات کروں، میری عمر کا تو کوئی رہا نہیں، سب جو کچھ ہے وہ میرے اولاد کی عمر کے ہیں، تو گاؤں میں تو کچھ بڑی عمر کے ہیں لیکن وہ بھی مجھ سے بہت چھوٹے ہیں، اس لیے مدرسے میں چلا آتا ہوں، پورا دن یہیں گزارتا ہوں۔ تو بتلانا یہ ہے کہ آدمی کی جب اتنی عمر ہو جاتی ہے ہم عمر بھی کوئی نہیں رہتے ہیں، تو پھر اس کے بعد اس کو بھی اچھا کوئی قصہ سنانا ہو، کوئی بات کہنی ہے تو کس کو کہے، جن کو کہے وہ تو پیدا نہیں ہوئے تھے اس وقت۔ اس بنیاد کے اوپر بھی اللہ پاک کی طرف سے ایک نظام ہے، اس لیے کچھ حضرات نے قیامت وسطیٰ ہم عمروں کی موت کو بتلایا۔ باب علامت الحب فی اللہ، اللہ کے لیے محبت کی علامت ہے۔ قرآن کریم کی آیت پیش کی، ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اگر تم محبت کرتے ہو، ان کنتم تحبون اللہ، اللہ سے محبت کرتے ہو تو فاتبعونی، اللہ کے نبی کو فرمایا گیا کہ آپ یہ کہیے کہ میری پیروی کرو تو اللہ تم سے محبت کریں گے۔ تو اللہ سے محبت کا تمہارا اپنا تقاضا، اپنا دعویٰ ہے، اس دعوے میں تبھی مکمل ہوں گے جبکہ فاتبعونی۔ کچھ حضرات کہتے ہیں گوشت کا دامن نہیں چھوڑیں گے، حضرت مولانا عبد الحنان صاحب فرماتے تھے پکڑا ہو تو چھوڑا جائے نہیں، پکڑا ہی نہیں ہے تو کہاں سے چھوڑیں گے، یعنی چھوڑنے کا سوال ہی کہاں ہے، پکڑا ہی نہیں ہے۔ تو ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، یہ معیار بتلایا حضور سے محبت کا۔ آگے والی روایت المرء مع من احب، آدمی اس کے ساتھ ہوتا ہے جن سے محبت کرتا ہے۔ من احب شیئا اکثر ذکرہ،
جس کو جس سے محبت ہوتی ہے اکثر اس کا ذکر کرتا ہے. اللہ سے محبت کا تقاضا ہے کہ کثرت سے اس کا ذکر کیا جائے. صحابی فرماتے ہیں عبداللہ ابن مسعود جاء رجل، ایک صحابی حضور کے پاس آئے اور یہ کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس آدمی کے متعلق کیا کہتے ہیں جو کسی قوم سے محبت کرتا ہے لیکن عمل اور فضیلت میں ان تک نہیں پہنچا ہے؟ آپ نے فرمایا المرء مع من احب، ان کے ساتھ جنت سے اٹھایا جائے گا. اٹھائے جانے میں ان کے ساتھ ہے. پھر مرتبے اور درجوں کے اعتبار سے کچھ نہ کچھ تو فرق ہوگا ہی. ایک ہے محبت کرنے والا اور ایک ہے وہ لوگ جو صحیح طور پر اس عمل کو کرنے والے ہیں. یہ ان سے عمل کی بنیاد پر محبت کر رہا ہے تو یقیناً معاق فرمایا ہے ان کے ساتھ. معیت اٹھنے کی ہے، نفس جنت میں جانے کی ہے. کچھ تو فرق رہے گا لیکن یہ کہ یہ بھی اللہ والوں سے محبت، اللہ والوں سے تعلق، اس لیے کہ آپ کی اللہ والوں سے محبت کیوں ہے؟ انہوں نے اللہ سے محبت کی اس لیے ہمیں ان سے محبت ہے. تو ہماری محبت ان سے نہیں ہے، یہ تھوڑا فرق محسوس کرنا ہے. ہمارے تصوف میں لگنے والے، معرفت اور سلوک میں لگنے والے حضرات کبھی کبھار اپنے پیر اور اپنے شیخ کے متعلق کافی مبالغہ آرائی سے کام لیتے ہیں اور کافی اس سلسلے کے اندر آپ کی ان سے محبت اس لیے نہ ہو کہ وہ آپ سے تعلق رکھتے ہیں یا لوگوں کو دکھلانے کے لیے کہ مجھ سے محبت کرتے ہیں. آج کل تو لوگ اس کے نام پر بھی چڑھ لیتے ہیں. تو ان سے ہماری محبت کو دیکھا جائے کہ ہم ان سے محبت کیوں کر رہے ہیں. محض ان سے ہمارا تعلق ہے ذاتیات یا لوگوں کو دکھلاوے کے لیے، یا چونکہ وہ اللہ کے دین کی دعوت دے رہے ہیں، اللہ کی باتیں کرتے ہیں، اللہ کی محبت کی گن گاتے ہیں اور ہمارے دلوں میں اللہ کی محبت کو اجاگر کرتے ہیں، اللہ سے تعلق کو مضبوط کرتے ہیں، حضور سے محبتوں کو بڑھاتے ہیں. یہ اگر اس نسبت سے ہمارا تعلق ہے تو المرء مع من احب، یقیناً یہ مصداق بننے والے ہیں. میں نفی نہیں کر رہا ہوں، نیتوں کی اصلاح کی بات کر رہا ہوں کہ ہماری نیت درست کر دی جائے، ہمارا قبلہ درست کر لیا جائے. جیسے پہلے بھی کہہ چکا ہوں، ایک سنت پر وہ بزرگ عمل کر رہے ہیں، ہم نے بھی کتابوں میں پڑھا تھا اس سنت کو لیکن غفلت رہی. اب اس بزرگ کی مجلس میں گئے اور وہ سنت دیکھی اور اب اس سے محبتیں پیدا ہوئی، بار بار دیکھی تو اب ہم بھی اس کو کرنے لگے. تو یہ بہت اچھی چیز ہے، اس کی نفی نہیں. لیکن کوئی ایسا عمل جو حضور سے لزومی نہیں ہے اس بزرگ نے کیا، اب آپ بھی اس بزرگ کی نقل میں محض انہوں نے کیا اس لیے کر رہے ہیں. ان سے پوچھا جائے کہ سنت ہے، اگر وہ سنت میں سے بتلائے، جیسے استنجا خانے میں جاتے وقت ٹوپی یا کپڑا وغیرہ سر پر ڈالنا. ایک مرتبہ اتفاق سے مولانا احمد لاڈ صاحب ہمارے بڑے بھائی کے گھر آئے تھے، بات چیت ہوئی، انہوں نے مجھے سنایا استنجا خانے جا رہے تھے، ٹوپی تھوڑی دور تھی تو انہوں نے کپڑا لے لیا اور پھر اس کے بعد اس کو سر پہ رکھ دیا. پھر مجھے کہا کہ حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ سے میں نے پوچھا تھا، مولانا انعام الحسن صاحب سے، کہ آیا ٹوپی سنت ہے؟ تو حضرت جی چونکہ اللہ پاک نے بہت وسیع علم سے نوازا تھا، حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت جی اور حضرت مولانا انعام الحسن صاحب، حضرت شیخ نے آپ کی میں لکھا ہے ان حضرات کے مطالعے اور ان حضرات کی محنتوں کی رات کیسے گزرتی تھی. تو بڑے محنت سے ان حضرات نے علم حدیث کو حاصل کیا تھا. تو حضرت جی مولانا انعام الحسن صاحب نے فرمایا کہ حضور سے تو صحیح طور پر ثابت نہیں ہے، البتہ صحابہ کرام سے حضرت ابوبکر صدیق کے متعلق نام لے کر کہا کہ وہ بڑا اہتمام کرتے تھے استنجا خانے میں سر چھپانے پر بھی، ٹوپی وغیرہ کوئی چیز رکھنے کو. تو یہ اس کے بعد سے جب بھی استنجا خانے جاتے ہیں یہ تصور آتا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا تو یقیناً یہ حضور کے صحابہ ہے. انہوں نے جب کیا تو انہوں نے حضور کی منشا کو سمجھا، یا ان کا عمل بھی خود ان کی بھی اقتدا. حدیث شریف میں آپ سن ہی چکے ہیں اولئک اصحاب محمد والی روایت میں عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں من کان مستنن فلیستن قدمات فإن الحی لا تؤمن علیہ الفتنہ. خیر، تو کیف تقول فی رجل، یہاں پر بھی المرء مع من احب، اس کے بعد والی روایت میں بھی یہی ہے. قیل للنبی صلی اللہ علیہ وسلم الرجل يحب القوم ولما يلحق بهم، ایک صاحب اللہ والوں سے محبت کرتے ہیں، ان کے اعمال وہاں تک نہیں پہنچے ہیں. حضور نے فرمایا المرء مع من احب، اللہ تبارک تعالیٰ ان کو وہاں تک پہنچا دیں گے. یہ محبت الہیہ کی بنیاد کے اوپر محدثین نے یہ چیزیں ذکر فرمائی ہے. آیتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ سے محبت اتباع رسول کے بغیر حاصل نہیں ہوتی،
اور حدیث شریف سے معلوم ہوتا ہے کہ اتباع رسول حضور کی سنتوں کی پیروی کا نام ہے. محبت بھی ضروری ہے تو معیت ہوگی. تو ایک آدمی خود تمام عمل کی پابندی نہیں کر سکتا تھا، لیکن عاملین کے ساتھ محبت رکھتا ہے تو نجات کے لیے کافی ہے، کیونکہ عاملین کے ساتھ محبت بھی ان کی اتباع اور اطاعت کی وجہ سے وہ کرتا ہے، اور محبت کا تعلق دل سے ہے، تو نیک لوگوں کے ساتھ اس محبت پر بھی اللہ تعالیٰ اجر عطا فرمائیں گے. اچھا، قول الرجل للرجل اخسا، ایک آدمی کا دوسرے کو کہنا اخسا. اخسا کا معنی ہلاک ہونا. قرآن کریم کی آیتیں بھی ہے خاسئین، ذلیل ہونا. ابن سیاد کو حضور نے یہ جملہ فرمایا تھا، اس لیے ابن سیاد والی روایت کو آگے نقل کر رہے ہیں، یہاں اجمالاً نقل کر رہے ہیں، اس کے بعد تفصیلاً نقل کرتے ہیں. ابن عباس فرماتے ہیں کہ حضور نے ابن سعید سے، سعید بھی کہتے ہیں اور ابن سیاد بھی کہتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قد خبأت لك خبیئا فما ہوا، میں نے تیرے لیے ایک چیز چھپائی، وہ کیا ہے؟ حضور نے چھپایا تھا، یہ آئے گا تفسیر ابن کثیر میں، یوم تأتی السماء بدخان مبین، اس میں دخان کا لفظ آیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو چھپایا تھا. اس نے لفظ تو جان لیا تھوڑا کچھ اور دکھ کہا، پورا نہیں کہا. وہی شیطانی حرکتیں ہوتی ہے، آدھی کچری اوپر سے سن کر آتے ہیں، 99 جھوٹ اپنے ساتھ ملاتے ہیں. تو یہ ابن سیاد کی حرکتیں بھی کچھ ایسی تھی کہ شروع میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے متعلق شک تھا، کچھ علامتیں اس کے اندر بھی دجال والی پائی جا رہی تھی، لیکن پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یقین ہو گیا. بعد میں روایت مشکات میں آپ سن چکے ہیں، اس کی عجیب عجیب باتیں ہوتی تھی. کسی نے پوچھا کہ تو دجال ہے، کہا کہ لوگ میری طرف دجال کی نسبت کرتے ہیں، حالانکہ میں دجال نہیں ہوں. پھر پوچھا کہ کیا تو پسند کرتا ہے کہ تو دجال ہو؟ تو اس نے کہا کہ ہاں میں پسند کرتا ہوں. تو عجیب عجیب اس کے جملے ہیں. اس بنیاد کے اوپر اگرچہ کچھ لوگوں نے کہا کہ وہ بعد میں ایمان لے آیا تھا، واللہ عالم، تو حضور نے اس کو اس موقع پر کہا جب اس نے دکھ کہا. تو اگرچہ آدھی بات صحیح تھی، لیکن آدھی صحیح تو دوسری آدھی غلط بھی تھی. دخان تھا تو آپ نے فرمایا اخسا فلن تعدو قدرک، تو اپنے مرتبے تک نہیں پہنچ سکتا. آگے ہے روایت میں والفاظ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کہا کہ تو وہاں تک نہیں ہو سکتا. خیر، یہ کیا ہے؟ حضرت مولانا بدر عالم میرٹھی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ دکھ کا لفظ اور دخان کے اوپر بحث کی ہے ترجمان و سنہ کے اندر، اور یہ بتلایا کہ شیطانی قوتیں اسی طرح کی ہوتی ہے، اٹکچری باتیں بتلا دیتی ہے. اور اسی طرح ہمارے یہ جوتیش لوگ بھی ہوتے ہیں، کچھ باتیں ادھر ادھر کی کر دیتے ہیں، اور کچھ سچی نکلی تو وہ سچی کو ذکر کرتے ہیں، باقی جھوٹی نکلی اس کا ذکر نہیں کرتے ہیں. آگے روایت تفصیلی آ رہی ہے. عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ میرے والد حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے ساتھ چلے اس جماعت میں صحابہ کی قبل ابن سیادین، جو ابن سیاد کی طرف گئی تھی، اس کے گھر جس باغ کے اندر وہ رہتا تھا اور جہاں وہ رہتا تھا اس کی ماں کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی مرتبہ کوشش کی کہ اس کے احوال کو جانیں. کچھ چونکہ شک والی چیزیں تھی اس کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شروع میں اس کے متعلق شک تھا. ان مواقع میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے گھر تشریف بھی لے گئے. ایک مرتبہ مدینہ کی گلیوں میں کھیل رہا تھا، اس وقت بھی ہوا، اور ایک مرتبہ اس کے اپنے باغ میں تھا اور وہ بن بنا رہا تھا. حضور اچانک پہنچ گئے، اس کی ماں نے دیکھ لیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو اپنے بیٹے کو کہہ دیا کہ حضور آ گئے، تو فوراً سنبھل گیا. خیر، ان طلق مع رسول اللہ، وہ حضور کے ساتھ گئے فی رحت من اصحابہ، حضور کے چند صحابہ کے ساتھ ابن سیاد کی طرف، حتی وجدوہ یلعب مع الغلمان فی اتوم بنی مغالہ، قبیلے بنو مغالہ ان کی قلعے کے اندر، ان کے محلوں کے اندر وہ کھیل رہا تھا بچوں کے ساتھ. وقد قارب ابن سیاد یومئذ الحلم، وہ بلوغ کے قریب پہنچا تھا. وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فلم یشعر، اس نے محسوس نہیں کیا. حتی ضرب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ظہرہ بیدہ، حضور اس کے پاس پہنچ گئے اور اس کے کندھے پر حضور نے ہاتھ رکھا زور سے. ثم قال، اور پھر فرمایا اتشہد انی رسول اللہ، تو یہ گواہی دیتا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں. اب سنیے، ابھی تو جوان ہو رہا ہے لیکن ملفوظات عالیہ سے نواز رہا ہے. فنظر الیہ فقال اشہد انک رسول الامیین، یہ بدمعاشی کی، آپ تو امی عربوں کے نبی ہے، ہمارے نبی نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ثم قال ابن سیاد اتشہد انی رسول اللہ، یہ بدمعاشی کر رہا ہے. ابن سیاد نے حضور سے پوچھا کہ کیا آپ گواہی دیتے ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ تو فرزہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دھکا دیا. ثم قال، اور فرمایا آمنت باللہ ورسولہ، میں اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لایا، میں اپنی رسالت پر بھی ایمان لایا ہوں، تیری رسالت کو نہیں مانتا ہوں. ثم قال لی ابن سیاد، پھر حضور نے فرمایا کہ ابن سیاد سے
ماذا ترى، تجھے کچھ دکھائی دے رہا ہے؟ تو اس نے صاف کہا کہ میرے پاس یاتینی صادق و کاذب، کچھ سچے لوگ بھی آتے ہیں، جھوٹے لوگ بھی آتے ہیں، فرشتے آتے ہیں اور جنات بھی آتے ہیں، گویا شیاطین بھی آتے ہیں. خیر، تو اس نے یہ جملہ اس طریقے سے کہا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خلط علیک الامر، تیرے اوپر معاملہ خلط ملط کر دیا گیا ہے. یہ اللہ پاک کا نظام ہے، آدمی کو صحیح ہدایت کی توفیق نہ ہو، معاملات اس پر خلط ملط کر دیے جائے، شکوک اور شبہات والا ہو جائے، کون سا صحیح کون سا غلط اس کا پتہ ہی اس کو نہ چل سکے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انی خبأت لک خبیئا، وہی آیت فارتقب یوم تأتی السماء بدخان مبین. حضور فرماتے ہیں کہ میں نے تیرے لیے ایک چیز چھپا دی ہے. قال هو الدخ، اس نے اس کا جواب دیا کہ وہ دکھ ہے، لیکن پوری بات نہیں کہہ سکا. تو قال اخطأ، حضور نے فرمایا کہ تو ذلیل ہو جاؤ، رسوا ہو جاؤ تم، فلن تعدو قدرک، تم اپنے مرتبے سے آگے نہیں بڑھ سکتے، تمہارا جو مقام ہے وہیں تک رہو گے. جنات اور شیاطین تمہارے پاس آ کر کوئی چیز بتلا دے ہٹکتری، سمائے دنیا پر فرشتوں کی جو گفتگو ہوتی ہے اس میں سے، باقی تم صحیح بات نہیں بتلا سکتے ہو. 99 باتیں جھوٹی ہوگی اور ایک سچی ہوگی، لیکن خلط ملط والی کون سچی کون جھوٹی پتہ ہی نہ چلے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا اللہ کے رسول اتأذن لی فیہ اضرب عنقہ، اس کے سلسلے میں آپ مجھے اجازت دیتے ہیں کہ میں اس کی گردن اڑا دوں؟ آپ نے فرمایا کہ ان یکن ہوا ای لا تسلط علیہ وان لم یکن ہوا فلا خیر لک فی قتلہ. بڑا شاندار جملہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر یہ دجال ہے، ان یکن ہوا، اس کے متعلق جو ہمیں شک ہے وہ حقیقت میں اگر بدل گیا اور یہی ہے تو لا تسلط علیہ، آپ اس پر مسلط نہیں ہوں گے. اللہ پاک نے اس کے لیے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام قال انی عبد اللہ کے بندے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کے لیے مقرر ہے، وہی اس کو آ کر تسلیط اس پر کریں گے اور انہی کے ہاتھوں وہ جائے گا دجال. اور وَإِن لَمْ يَكُنْ ہوا، یہ دجال نہیں ہے تو پھر آپ کو فلا خیر لک فی قتلہ، قتل کر بھی دو تو دجال تو اپنے وقت پر آ کر نکلنے ہی والا ہے، اس کو قتل کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے. لیکن خیر اس کی باتیں عجیب و غریب ہے، کہیں نبوت کے بھی دعوے ہوتے تھے، کبھی اور بھی کچھ ادھر ادھر کی بکواس ہوتی تھی. کچھ لوگوں نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے متعلق انتظار میں تھے کہ یہ کیا کر رہا ہے. پھر جب آپ کے سامنے اللہ پاک کی طرف سے کھل کر بات آ گئی، اچھا یہ تو عبداللہ ابن سیاد تھا اور اس کے والد یہودی تھے، اور یہ عبداللہ پیدا ہوا تو آور مجنونن، پاگل جیسا بھی، اور آنکھیں بھی اس کی وہی تھی دجال والی، مرزا غلام قادیانی جیسی. انہ الدجال ثم اسلم فهو تابعی لہ رؤیۃ، اگر بعد میں وہ ایمان لایا ہے تو یہ تابعی ہے. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت مشکات میں بھی آپ سن چکے ہیں، یہاں بھی ہمارے محشی نے ذکر کی کہ میں ابن سیاد کے پاس مکہ میں ملا اور میں نے اس کو کہا، اس نے مجھے کہا کہ میں نے یہ قصد کیا ہے کہ ایک بڑی رسی لوں اور اس کو درخت سے باندھوں اور پھر گلا گھونٹ کر مر جاؤں، اس لیے کہ لوگ میرے متعلق یہ کہتے ہیں کہ میں دجال ہوں. تو یہ اس قسم کی مخلوط روایتیں اس کے سلسلے میں آئی ہے. بعد کے اس کے احوال کے متعلق یہی آتا ہے کہ ایمان لے آ چکا تھا، واللہ عالم. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کو غفلت میں ڈال کر بھی، آگے روایت آ رہی ہے، حضرت ابی بن کعب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ انطلق بعد تلک ذلک، یہ جو واقعہ پیش آیا، حضرت تعلیم فرماتے ہیں کہ میں نے عبداللہ ابن عمر سے سنا کہ تھوڑے دن کے بعد پھر حضور آپ کے سامنے، یہ تو مدینہ کی گلیوں میں اس کے ساتھ واقعہ پیش آیا تھا، اب اس کے بعد وہ اپنے باغ میں تھا، حضور ابھی اس کی توہ میں ہی تھے. تو اللہ کے رسول اور حضرت ابی بن کعب یہ دونوں قصد کرتے ہوئے گئے اس کھجور کے درخت باغ کے اندر جس میں ابن سیاد تھا. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوئے تو تفیق رسول اللہ یتقی بجذوع النخل، حضور کھجور کی ٹہنیوں سے بچتے بچاتے اس کے پاس پہنچنا چاہ رہے تھے، ٹہنیوں میں چھپ چھپ کر جا رہے تھے تاکہ اس کی حقیقت، یہاں کوئی جاسوسی نہیں تھی، اس کے متعلق شک تھا، دنیا کو نقصان پہنچانے والا دجال جیسا، تو آپ، اور اس کی حرکتیں بھی ایسی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کو بھی اور دنیا انسانیت کو دجال سے بچانے کی فکر کر رہے تھے. یہ عجیب بات ہے، سارے نبیوں نے اپنی امتوں کو ڈرایا ہے دجال سے، اور اس وقت یہودی قوم ہے کہ دجال کے انتظار میں بیٹھی ہے. کتنی بے وقوف قوم ہے، دجال کا آنا ہی ان کا ہلاکت کا باعث بننے والا ہے. چاہے تھوڑے دن وہ دجال کے ساتھ رہیں، لیکن دجال کو خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام آ کر ہلاک کرنے والے ہیں. اللہ پاک نے انتخاب بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا فرمایا، عیسائیت کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف اور بھی دوسری وجوہات الگ الگ ذکر کی ہے لوگوں نے. خیر، تو
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چھپ چھپاتے جا رہے تھے. وہ یقتل، یعنی کوئی یہ نہ کہے کہ یہ جاسوسی کرنے کی کیا ضرورت تھی. اللہ کے نبی کو امت کو بچانا تھا، انسانوں کو بچانا تھا. آپ کو معلوم تھا کہ نوح علیہ السلام نے اپنی امت کو ڈرایا ہے، اور میں بھی تم کو ڈرا رہا ہوں. اور کفر والی بات کسی نبی نے نہیں کہی، وہ حضور نے فرمایا. تمہارا رب بھینگا نہیں ہے، اور نعوذ باللہ دجال کی ایک آنکھ گڑبڑ ہے. عنبتن طافیتن حدیث شریف میں ہے، ابری ہوئی انگور کی طرح اس کی ایک آنکھ ہے. تو وہ یقتل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تلاش کر رہے تھے ان یسمع من ابن سیاد شیئا، کہ ابن سیاد کیا بول رہا ہے، اس کی باتیں سنیں تو پتا چلے کہ یہ کس درجے کا ہے. قبل ان یراہ، اس کو وہ آپ کو دیکھے اس سے پہلے. وابن سیاد مستجیع علی فراشہ فی قطیفۃ لها فیہا رمرمۃ او زمزمۃ. ابن سیاد، رمرمۃ زمزمۃ دونوں کا ایک ہی معنی ہے، گنگناہٹ، آہستہ آواز. تو قطیفۃ کملی اور چادر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی غفلت کی حالت میں وہ جو کچھ بول رہا ہے اس کو سننا چاہتے تھے، تاکہ پتا چلے کہ آنے والے فرشتے ہیں، آنے والے اس کے پاس صادق ہے یا کاذب ہے، اور کاذب ہے تو کس درجے کے ہیں. تو یہ اپنے بسترے پر ایک چادر اوڑھ کر سویا ہوا تھا، اور اس کے اندر سے آواز نکل رہی تھی آہستہ آہستہ گنگناہٹ کی. ابن سیاد کی ماں نے حضور کو دیکھ لیا، بس یہ اللہ پاک کا فیصلہ تھا. وہ یتقی بجذوع النخل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھجور کی ٹہنیوں سے بچتے بچاتے، یعنی ٹہنیوں کے ذریعے بچتے ہوئے اس کے قریب جا رہے تھے. ابن سیاد کی ماں نے آواز لگائی، ای صافو، یہ لفظ ہے صافو، ای بابو حرف ندا ہے. اچھا، اس کا نام تھا صافن. تو ہذا محمد، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں، مراد یہ ہے کہ تو ٹھیک ہو جا، سیدھا ہو جا. فتنہا ابن سیاد، چنانچہ ابن سیاد ٹھیک ٹھاک ہو گیا. جیسے پولیس والوں کو دیکھ کر شراب پینے والے ہوتے ہیں سیدھے ہو جاتے ہیں. اللہ کے نبی روحانی ہے، آپ کو دیکھ کر وہ تاب نہیں لا سکا، اللہ پاک نے اس کو ٹھیک کر دیا. لیکن خیر اس کی حقیقت کا پتہ زیادہ نہیں چل سکا. لیکن اور دوسری وجوہات کے بعد لو ترکتہ بینا، یہ حضور نے فرمایا کاش کہ اس کی ماں تھوڑی صبر کر لیتی، ہمیں دیکھ لینے دیتی تو ہم جان لیتے کہ یہ کیا گڑبڑ ہے. آگے اس کے بعد امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس قصے کو نقل کر کے فرماتے ہیں. آگے لفظ آتا ہے خسأت القلب بعدتہ. اچھا، بیچ میں پہلی روایت سن لیجئے. سالم فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں کھڑے ہوئے اور آپ نے فرمایا کہ فاثنى علی اللہ بما هو اہلہ، اللہ پاک کی حمد و ثنا بیان کی. پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کا ذکر کیا اور فرمایا کہ میں نے تم کو اس سے ڈرایا. کوئی نبی نہیں گزرے مگر ہر ایک نے اپنی قوم کو ڈرایا. نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو ڈرایا، لیکن میں تمہیں ایک ایسی بات کہتا ہوں لم یقلہ نبی لقومہ، کسی نبی نے نہیں کہی. تعلمون انہ اعور، تم دیکھ لوگے کہ وہ بھینگا ہے. وان اللہ لیس باعور، اور اللہ پاک کی ذات عالی ہر قسم کے عیب سے پاک ہے. آگے امام بخاری خسأت القلب، میں نے کتے کو دھتکارا. قرآن کریم کی آیت ہے قلنا لهم كونوا قردة خاسئین، ہم نے ان سے کہا کہ تم بندر ہو جاؤ ذلیل ہو کر، مبعدین، دور ہو کر اللہ کی رحمت سے. یہود کی ایک جماعت کو اور پھر اللہ پاک کی طرف سے ان کا اس طریقے سے مسخ ہوا اور اللہ پاک نے ان کو سزا دی. خیر وہاں بھی خاسئین کا لفظ آیا ہے، یہاں حضور نے بھی اخسا اس کے لیے کہا. اور اسی طرح آپ کتے کو بگاؤ تو اس وقت بولا جاتا ہے خسأت القلب. قول الرجل مرحبا، کسی آنے والے کو مرحبا کہنا، خوش آمدید کہنا، تشریف لائیے، اس طریقے سے استقبال کرنا. حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ کو فرمایا جب وہ حضور کے پاس پہنچی تھی، مرحبا بابنتی، میری صاحبزادی خوش آمدید ہو. حضرت فاطمہ کو آپ نے یہ جملہ فرمایا تو اپنی اولاد کو بھی کہہ سکتے ہیں. ام ہانی آپ کی بہن تھی، ان کو بھی حضور نے فرمایا، جیسا بھی روایت آئی جئت الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال مرحبا بام ہانی، حضور نے ان کو بھی کہا، آپ غسل فرما رہے تھے. اس کے بعد وفد عبد القیس کا ذکر کیا جاتا ہے، اس وفد کو بھی حضور نے فرمایا تھا مرحبا بالوفد الذین جاؤوا غیر خزایا ولا ندامہ، ایسے وفد کو خوش آمدید ہے، آؤ بھگت ہے ان کی، الذین جاؤوا غیر خزایا ولا ندامہ، جو بغیر شرمندگی اور بغیر رسوائی کے ہمارے پاس آئے. اللہ پاک نے ان کو خود ہی ایمان کی توفیق دی، مسلمانوں کا لشکر وہاں نہیں پہنچا، اور جس کی بنیاد پر ان کو فاتح بنا کر ان کے پاس سے فتح ان کو کر کے ان کے علاقوں کو ان کو ذلیل اور رسوائی والی کیفیت کے ساتھ وہ آئے مسلمانوں کے سامنے، یہ اللہ پاک نے نہیں کہا.
یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ نے مسلمانوں کے گھر ہمیں پیدا کیا، یہ بھی غیر خزایا ولا ندامہ۔ ایمان لانے کے لیے بڑے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں، جو بیچارے نئے نئے مسلمان ہوتے ہیں ان کی تاریخ پڑھیں، ان کے حالات ابھی بھی پڑھیں۔ آج کی اتنی آزادی کے دور میں بھی ان کو آزادی نہیں ملتی ہے، مختلف طریقے سے ان کو ستایا جا رہا ہے، اور دیکھ رہے ہیں ہندوستان میں لو جہاد اسی نسبت سے ہے، کوئی چیز نہیں ہے، محبت میں کہاں سے جہاد ہوگا، دونوں کا ایک دوسرے سے تعارض ہے، لیکن نہیں سمجھ میں آ رہا ہے، اور اس بنیاد پر بھی ستایا جا رہا ہے۔ فقالوا یا رسول اللہ انا حی من ربیۃ وبیننا وبینک مزر، یہ قبیلہ جو آیا وفد عبد القیس، روایت اس سے پہلے سن چکے ہیں، انہوں نے حضور کے پاس آ کر کہا کہ ہمارے اور آپ کے درمیان میں یہ مزر کا قبیلہ ہے، یہ ربیہ کی اولاد تھی، اور یہ جو بیچ کا قبیلہ تھا وہ مزر کا تھا۔ وَإِنَّا لَا نَصِلُ إِلَيْكَ إِلَّا فِي الشَّهْرِ الْحَرَامِ، یہ قبیلے مزر ہم لوگ اسلام لے آئے ہیں تو ہمیں بہت پریشان کر رہے ہیں، اس لیے 4 مہینوں کے علاوہ باقی 8 مہینے تو ہم آپ کے پاس آ ہی نہیں سکتے ہیں، یہ حرمت والے مہینے ہیں، اور اس میں بھی 3 مہینے، اس لیے کہ رجب تو بیچارہ اکیلا ہے، یہ 3 مہینے ایک ساتھ ہے، محرم الحرام اور اگلے 2 ذی القعدہ ذی الحجہ، تو یہ ہمارے لیے اشہر حرم میں ہی آپ کے پاس آنا ممکن ہوتا ہے، لہذا بار بار آنے سے ہم محروم ہیں۔ فَمُرْنَا بِأَمْرٍ فَصْلٍ نَدْخُلُ بِهِ الْجَنَّةَ، تو آپ ہمیں مختصر دین کی باتیں بتلا دیجئے، حق اور باطل کے درمیان فیصلہ کرنے والی باتیں، ایمان اور کفر کے درمیان، جس کی بنیاد پر ہم جنت میں داخل ہو جائیں، اور پھر ہم اپنے وَنَدْعُ بِهِ مَن وَرَاءَنَا، اپنے وطن جا کر وہاں کے لوگوں کو بھی اللہ کے دین کی دعوت دیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 44 یعنی 4 باتوں کا حکم دیتا ہوں، 4 باتوں سے روکتا ہوں، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، روزے رکھو۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان حضرات کو فرمایا۔ وَآتُوا خُمْسَ مَا غَنِمْتُمْ، اور مال غنیمت کا حج کا ذکر نہیں کیا، اس لیے کہ اس وقت تک یا تو فرض نہیں ہوئی تھی، یا آپ کو معلوم تھا کہ یہ بیچارے حج کے لیے تو آ ہی نہیں سکتے ہیں، راستے میں یہ دشمنوں کی طرف سے ان کے اوپر یہ مسائل ہیں۔ اور 4 برتنوں کا آپ نے ذکر فرمایا، اس سے پہلے سن چکے ہیں، دبا، حنتم، نقیر اور مزفت۔ یہ ہر وہ برتن ہوتا تھا کہ جس کے اندر، یعنی اس قسم کی چیزیں ہوتی تھی کہ اندر وہ اب ہوا نہیں جاتی تھی، جب ہوا نہیں جاتی تھی تو اندر جو شراب بناتے تھے جلدی سے پک جاتی تھی اور نشاور ہو جاتی تھی، اس لیے یہ 4 برتنوں کو انہوں نے استعمال کیا تھا۔ بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اجازت بھی دی کہ برتن اصل نہیں ہے، برتن میں جو چیز ہے وہ، لیکن چونکہ ان برتنوں کا استعمال شراب کو اور زیادہ نشاور بنانے کے لیے ہوتا تھا، اب جب ایک آدمی ان کو استعمال کرے گا دوسری کسی چیز کے لیے تو شراب کا تصور آئے گا، اس بنیاد پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان حضرات سے فرمایا۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔